اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری روزمرہ کی جو عدالتی کارروائیاں ہیں اور جو لین دین کے معاملات ہیں، اس حوالے سے جب ہم اپنے معاشرے کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بالکل درست سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک معاف کرے۔ قیامت کے دن پر انسانوں کے گناہوں پر 8 قسم کے گواہ پیش ہوں گے۔ اب جو لوگ دوسروں کا حق مار رہے ہیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کا حصہ کھا رہے ہیں، ان کو اس کی طرف دیکھنا ہوگا۔ پہلا گواہ، جس جگہ بندے نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ بات نریٹ کی گئی ہے سورہ الزال آیت نمبر 5-6 میں، کہ جس جگہ پر کھڑا ہو کر بندہ گناہ کرے گا، جس جگہ بیٹھا ہوگا، وہ ٹکڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ پہلا گواہ تو یہ ہو گیا، جہاں بیٹھ کر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی بہن بیٹی کا، کسی بھائی کا حصہ کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا گواہ وہ دن بھی گواہی دے گا جس دن بندے نے گناہ کیا ہوگا۔ یہ سورۃ البروج آیت نمبر 3 میں ہے۔ دیکھیں، ایک تو وہ جگہ گواہی دے گی جہاں پر ہم نے گناہ کیا ہوگا، ایک وہ دن گواہی دے گا جس دن ہم نے جو ہے نا جرم کیا ہوگا۔ تیسری گواہی قیامت کے دن ان کی زبان دے گی۔ سورۃ النور آیت نمبر 24 میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ زمین کا ٹکڑا جہاں کھڑے ہو کر، جہاں بیٹھ کر ظلم کیا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا۔ دوسرا وہ دن گواہی دے گا۔ تیسرا وہ زبان گواہی دے گی، اپنی زبان ہی گواہی دے گی کہ جناب یہ ظلم مجھ سے ہوا تھا۔ چوتھا جو گواہ ہوگا وہ انسان کے جسم کے باقی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 25 میں نریٹ کیا گیا ہے اس بات کو۔ پانچواں گواہ 2 فرشتے جو تم پر نگران مقرر ہیں، جو معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے وہ جانتے ہیں۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 12 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ چھٹا گواہ جو ہوگا وہ نامہ اعمال میں جو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو زبان بھی گواہی دے گی اور نامہ اعمال بھی دکھائے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو یہ سورۃ القاف آیت نمبر 49 میں ہے کہ نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو زبان بھی گواہی دے گی اور نامہ اعمال بھی دکھائے جائیں گے۔ ساتواں گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی مانگیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 41، اللہ اکبر، دوسروں کا حق مارنے والوں، دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والوں، یتیموں کا مال کھانے والوں، آپ لوگ کس منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگیں گے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے بھی گواہی مانگنی ہے۔ 8واں گواہ جو ہوگا وہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو تم گناہ کرتے ہو وہ قیامت کے دن اس پر گواہ ہوں گے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 61 میں ہے، وہ گناہ خود بھی گواہی دینے آئے گا۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں پر اللہ خود بھی گواہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ ہماری زبان، ہمارے جسم کے اعضاء، وہ دن، وہ جگہ، 2 نگران فرشتے، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی گواہی لی جائے گی اور اللہ خود بھی گواہ ہوگا۔ اب ان ساری چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو قتل مت کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ مت بولیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔